अभी मस्जिद में मैंने नमाजियों को देखा। एक तो यह है कि नमाज सुन्नत के मुताबिक पढ़ी जाती है और एक सुन्नत के मुताबिक नहीं पढ़ी जाती है, अपनी तबीयत के मुताबिक लोग पढ़ते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसी पढ़ो जैसे तुम मुझे देखते हो। यानी कोई अमल इंसान का सुन्नत के खिलाफ कोई अमल अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं, कोई भी अमल। मसलन पानी पीना है तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पीने का भी तरीक़ा बतलाया है कि पानी इस तरीके से पिया करो, बैठकर बिस्मिल्लाह पढ़कर 3 सांस में पानी पियो। अगर कोई शख्स आता है एक ही सांस में पानी पी गया, न बिस्मिल्लाह न कुछ नहीं, तो ये अमल कबूल होगा, बल्कि इसमें गिरफ्त होने का अंदेशा है। इसमें क़यामत के दिन गिरफ्त हो जाएगी। क्या हमारे नबी ने यही बताया था, खड़े पानी पीने के लिए क्यों पिया? एक गुनाह जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी है। तो इसलिए हमारा हर काम सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। और नमाज में तो ख़ास तौर से जैसे कि 51 सुन्नतें हैं, नमाज के अंदर 51 सुन्नतें हैं, तो जब वो पूरी सुन्नतें अदा होगी तभी वो नमाज कामिल होगी। और सल्लम की एक हदीस ये भी है कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल तमामल वज़ू, सल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल तमामल वज़ू व तमाम सलात व तमाम रिज़वानिका व तमाम मग़फ़िरतिका। बड़ी तरतीब के साथ दुआ फरमाई है सब कि कामिल दर्जे का जिसका वज़ू होगा, यानी कामिल दर्जे यानी आइन सुन्नत के मुताबिक सब अदा किए जाएंगे वो, तो वो कामिल दर्जा का वज़ू होगा कि जैसे कि 3 मरतबा गट्टे तक हाथ धोना इत्माम के साथ, मिसवाक करना, तब कोई जगह खुश्क न रह जाना। तो जब वो कामिल दर्जे का जब वज़ू हो जाएगा तो फिर इंशाअल्लाह कामिल दर्जे की नमाज भी होगी। तो मैंने अभी देखा कि तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ लोगों ने, बाज़ लोग तो ऐसे उठाते हैं हाथ, यानी दोनों हथेलियों को कान की तरफ कर लेते हैं, ऐसे उठाते हैं। बहुत से लोग ऐसे करके अपना बांध लेते हैं हाथ, और नियत भी हाथ भी बांधना नहीं आता। कि तरीक़ा सुन्नत ये है कि इस गट्ठे को इस उंगली और अंगूठे से इसको ऐसे पकड़ के और 3 उंगली बाएं कलाई पर ये दाने के रख के नियाफ के नीचे ऐसी बांध ले, ये आइन सुन्नत के मुताबिक हो जाएगा। अब बहुत से लोग ऐसे बांधे रहते हैं, सब सुन्नत मुताबिक नहीं। तो जितनी सुन्नतें नमाज के अंदर तर्क होती चली जाएंगी तो इतनी जो है तो नेकियां कम मिलेंगी उसके साथ। और हो सकता है कि इसका जवाब भी तलब हो जाए, क्यों नहीं सीखा? दुनिया काम तो सीखते हो, इसको क्यों नहीं सीखा? सब रुकू में जाते वक्त लोगों को देखा है कि रुकू में जाने का तरीका हुजूर ने सब बताया, और इसीलिए फरमाया कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि जिस तरीके से तुम मुझे नमाज पढ़ते देखते हो तो वो वैसी नमाज पढ़ो। तो हमने जो देखा नहीं, आपने देखा नहीं, सहाबा ने देखा। तो जब सहाबा ने जो देखा है वो आज किताबों के अंदर सब मौजूद है। तो अब ये किसी की देखा जो है तो अमल नहीं करना चाहिए। अब आजकल सारा दीन जो है वो किताबों के अंदर सिमट के आ गया है। हम अपने अमाल को अब किताबों से मिलाएं। सब किताबों के अंदर क्या लिखा हुआ है, कैसे सद्दे में जाना है, सद्दे से कैसे उठना है, सब। अब बहुत से लोग, अगर कोई माजूरी हो तो बात दूसरी, वरना सबसे पहले बेशती देवर में मनाथानी में पूरा तफसील से लिखा है कि घुटने को पहले रखो, हाथ जब सद्दे में जाओ तो घुटने पर हाथ रखते हुए पहले घुटना रखो, उसके बाद हाथ रखो, फिर नाक रखो, पेशान सब। और जब उठो तो इसी तरीके से है। अब बहुत से लोग जाते हैं सीधा पहले हाथ रखते हैं उसके बाद घुटना रखते हैं, यह खिलाफ सुन्नत अमल हो गया है। अगर कोई उज़्र है, माजूरी है तो माफ़ है, तो मजबूर है इंसान, लेकिन जानबूझ के नहीं सीखा। तो इसी तरीके से नमाज को हमको बहुत एहतमाम के साथ पढ़ना चाहिए। तब अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। हम मुकर्री नहीं भाई, हम तो कुछ शेर शायरी से कर लेते। हम एक नात सुना देते हैं क्योंकि हज़रत का हुक्म है कि कुछ, तो एक नात में पेश करता हूँ। मेरे हुजूर की कौनैन में मिसाल नहीं, मेरे हुजूर की कौनैन में मिसाल नहीं,
حضور جیسا کوئی صاحب کمال نہیں، حضور جیسا کوئی صاحب کمال نہیں۔ ایک فرقہ ایسا بھی ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ہی نہیں، مسلمان ہے، کہتے بشر وہ ہے ہی نہیں ہے سب۔ اس کو میں نے یہ شعر کہا، بزرگ و برتر و بالا خدا کے بعد ہے آپ، بزرگ و برتر و بالا خدا کے بعد ہے آپ، مگر ہے آپ بشر اس میں احتمال نہیں، مگر ہے آپ بشر اس میں احتمال نہیں، نہ جانے پیدا ہوئے کہ تو نے اہل حسن و جمال، نہ جانے پیدا ہوئے کہ تو نے اہل حسن و جمال، حضور جیسا کوئی صاحب جمال نہیں، حضور جیسا کوئی صاحب جمال نہیں۔ اے چشم نم تو ہی کچھ بولو جا کے ان کے حضور، معاہدہ شریف سامنے اپنے تصور میں لائی ہے کہ ہم معاہدہ شریف کے سامنے ہم کھڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سامنے ہیں، تو میری تو ہمت نہیں ہے، میں اپنے آنسوؤں سے کہہ رہا ہوں کہ جا کے تو کچھ بات کر۔ اے چشم نم تو ہی کچھ بولو جا کے ان کے حضور، میں ان سے بات کروں یہ میری مجال نہیں، میں ان سے بات کروں یہ میری مجال نہیں، الہی بخشود کامل کو بے حساب کتاب، الہی بخشود ہم سب کو بے حساب کتاب، سوال آپ سے ہے غیر سے سوال نہیں، سوال آپ سے ہے غیر سے سوال نہیں، میرے حضور کی کونین میں مثال نہیں، حضور جیسا کوئی صاحب کمال نہیں۔ دیکھیے دو شعر اور سناتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جب بلایا اس کا منظر ہے دو شعر میں۔ اس میں دو لفظ آئے ہیں، حسن مستور ایک آیا، حسن مستور اور صاحب طور۔ حسن مستور کس کو کہتے ہیں؟ صاحب طور کس کو کہتے ہیں؟ اور جو خالق حسن ہے، حسن مستور وہ تو سراپا حسن ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی شاہد، اللہ تبارک تعالیٰ، اور صاحب طور اللہ تعالیٰ۔ تو اس کے دیکھیے کہ حسن مستور نے بلایا ہے، کس نے بلایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کس کو بلایا ہے؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ حسن مستور نے بلایا ہے، صاحب طور نے بلایا ہے، صاحب طور نے بلایا ہے، کیوں نہ ہو روشنی دو عالم میں، کیوں نہ ہو روشنی دو عالم میں، نور کو نور نے بلایا ہے، نور کو نور نے بلایا ہے۔ دو شعر اور سناتا ہوں، اسی معراجی پہ ہے۔ دیکھنے والے شب معراج کیا دیکھا کیے، دیکھنے والے شب معراج کیا دیکھا کیے، چشم حیرت سے کمال ارتقا دیکھا کیے، چشم حیرت سے کمال ارتقا دیکھا کیے، حد امکان سے کچھ تو نہ بڑھ گئے، صلی علی، حد امکان سے کچھ تو نہ بڑھ گئے، صلی علی، عرش والے نقش پائے مصطفیٰ دیکھا کیے، عرش والے نقش پائے مصطفیٰ دیکھا کیے۔ بسم اللہ کی بھی سوال پیدا ہو کہ عرش اعظم پر تو اللہ تبارک تعالیٰ تھے، تو عرش والے کہاں سے آئے؟ ایسی بات نہیں، عرش اعظم کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ جو نماز میں ثنا پڑھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے وہیں کی نعمت، وہیں کی دولت عطا فرمائی ہے کہ تم یہاں فرش میں پڑھو سب، تو 4 فرشتے عرش اعظم کو اٹھائے ہیں، اور ایک فرشتہ پہلے کہتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک، دوسرا کہتا ہے وتبارک اسمک، تیسرا کہتا ہے وتعالی جدک، چوتھا کہتا ہے ولا الہ غیرک۔ یہی ان کا ورد ہے، یہی 24 گھنٹہ۔ تو جب تو نقش پا جو ہے، تو نقش پائے مصطفیٰ دیکھا کیے، تو نقش پا تو جب اگر پیر زمین پر رکھا ہو تو کیسے دیکھیں گے نقش پا؟ اگر یہ ذرا سا اپنے نگاہ سے اوپر جب ہوگا تبھی دیکھیں گے نا۔ تو اتنی مطلب اتنی بلندی پر ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حد امکان سے کچھ اتنا بڑھ گئے، صلی اللہ، عرش والے نقش پائے مصطفیٰ دیکھا۔ بس یہ مجلس نہ سنیں۔ ہاتھ میں جس کے مقدر سے ہے دامان نبی، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دامن پکڑ لیا، تو ظاہر ہے جس کا آپ دامن پکڑیں گے وہ جہاں جہاں جائے گا تو آپ اس کے ساتھ ساتھ جانا ہوگا۔ جب دامن پکڑے ہوئے مضبوطی سے تو جہاں وہ جائیں گے وہاں جانا ہوگا سب، تو دامن پکڑنا ہے چھوڑنا نہیں۔ ہاتھ میں جس کے مقدر سے ہے دامان نبی، ہاتھ میں جس کے مقدر سے ہے دامان نبی،
روز و شب کیوں نہ کرے سیر گلستان نبی، روز و شب کیوں نہ کرے سیر گلستان نبی، پرتاو عرش اولا رونق فردوس بری، پرتاو عرش اولا رونق فردوس بری، یعنی جنت کی بھی جنت ہے شبستان نبی۔ شبستان کس کو کہتے ہیں؟ جب تک کہ شعر کا مطلب نہیں سمجھا پتہ نہیں آتا۔ شبستان کے جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، آرام فرما رہے ہیں، وہ زمین جو چھو رہی جسم مختار کو، وہ شبستان ہے۔ تو ظاہر اب دامن آپ کا ہاتھ ہو تو پھر آپ جہاں وہ جائیں گے آپ کو جانا پڑے گا۔ اگر وہ جنت میں جائیں گے تو جنت میں سب کچھ جائیں گے، دامن پکڑے چلا جائے گا۔ جہنم میں کوئی سوال ہی نہیں ہے، دامن تو حضور پکڑے، جہنم کیسے چلے جائیں گے؟ سب بڑھیا۔ پرتاو عرش اولا رونق فردوس بری، یعنی جنت کی بھی جنت ہے شبستان نبی، اپنی مرضی کو کیا مرضی مولا میں فنا، یہ صحابہ کی شان ہے۔ اپنی مرضی کو کیا مرضی مولا میں فنا، کیوں نہ محبوب خدا کو ہوں محبان نبی، کیوں نہ محبوب خدا کو ہوں محبان نبی، تاج کی سورا کو بھی ٹھوکر سے اڑا دیتے ہیں، تاج کی سورا کو بھی ٹھوکر سے اڑا دیتے ہیں، ہے غنی دولت ایمان سے غلامان نبی، ہے غنی دولت ایمان سے غلامان نبی۔ یہ مقطع ہے۔ کاش فرماتا خدا روز قیامت کامل، کاش فرماتا خدا روز قیامت کامل، جا تجھے بخش دیا تو ہے ثنا خوان نبی، جا تجھے بخش دیا تو ہے ثنا خوان نبی، ہاتھ میں جس کے ہے ہاتھ میں جس کے مقدر سے ہے دامان نبی، روز و شب کیوں نہ کرے سیر گلستان نبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا اللہم احفظنا من کل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
یا اللہ پاک میرے ہر ایک کی مغفرت فرما، یا اللہ میرے ہر ایک کی مغفرت فرما، یا اللہ یا اللہ میرے ہر ایک کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على دعا کے لیے بھی جو قرآن کے اندر بھی حدیث کے لیے بھی ہے کہ دعا جو ہے تو بہترین دعا وہی ہے کہ جو آہستہ سے مانگی جائے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے مانگو بہت ہی آہستہ تواضع گگڑا کے اللہ سے مانگو، خفیہ آہستہ. اور حضور نے فرمایا ہے کہ الدعاء الخفی فی الدعاء الخفی، یعنی وہ دعا بہترین دعا ہے، بہترین دعا وہی ہے جو آہستہ سے مانگی جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے سب کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں، اللہ ہماری مغفرت کر دیں، بلا حساب کتاب کی معاف.